بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورہ اخلاص تک ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کو جب ملایا جائے تو ان کو کہتے ہیں معوذتین۔ ان دونوں صورتوں کو یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو جب ملایا جائے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ یہ یاد رکھیں، اکثر جگہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے معوذتین کی تلاوت کرنا، معوذتین کا وظیفہ پڑھنا۔ بعض لوگ تو خیر یہ لفظی غلط پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، کوئی کیا پڑھتا ہے، تو اس کو صحیح کر لیں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ معوذتین۔ اور دوسرا، اس سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو صورتیں ایک ساتھ اس لیے پڑھی گئی کہ یہ ایک ساتھ اتری ہے اور ان کا مضمون ایک ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان صورتوں کا ترجمہ اور اس کی وجہ تسمیہ اور موضوع اور خلاصہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے شان نزول کو، کہ یہ کس وجہ سے اتاری گئی اور کس موقع پر اتاری گئی، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے یہ دونوں صورتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں اور ان صورتوں کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں مختصراً وہ شان نزول نقل کرتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ شان نزول لکھیں، شان نزول۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود کی بڑی آبادی تھی۔ یہود کی بڑی آبادی تھی اور وہ آپ سے بہت حسد کرتے تھے، آپ سے بہت حسد کرتے تھے۔ اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور آپ پر جادو کیا۔ آپ پر جادو کیا۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم۔
ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم۔ یہ اور اس کی بیٹیاں مل کر جادوگری کا کام کرتے تھے۔ یہ اور اس کی بیٹیاں مل کر جادوگری کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک حاصل کیے۔ بال مبارک حاصل کی اور ان بالوں پر اپنے جادو کے جنتر منتر پڑھے۔ ان بالوں پر اپنے جادو کے جنتر منتر پڑھے اور ان بالوں پر گرہیں لگائی۔ گرہیں جسے گٹھان لگاتے ہیں نا رسی میں، ان بالوں پر گرہیں لگائی۔ پھر کھجور کے ایک خوشے میں ان بالوں کو بند کیا۔ کھجور کے ایک خوشے میں ان بالوں کو بند کیا۔ خوشے میں بند کیا اور پھر یہ خوشہ لے جا کر مدینہ کی آبادی سے باہر ایک ویران کنواں تھا۔ مدینہ کی آبادی سے باہر ایک ویران کنواں تھا، جس کا نام تھا بئر ذروان۔ بئر ذروان۔ اس میں اتر کے ایک بھاری پتھر کے نیچے یہ خوشہ دبا دیا۔ اس میں اتر کے ایک بھاری پتھر کے نیچے یہ خوشہ دبا دیا۔ اب اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جسم میں تکلیف رہنے لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جسم میں تکلیف رہنے لگی اور کمزوری بڑھ گئی اور دنیاوی معاملات میں یعنی دنیا کے معاملات میں آپ کو نسیان محسوس ہونے لگا، دنیاوی معاملات میں آپ کو نسیان محسوس ہونے لگا۔ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت پریشان رہنے لگے۔ آپ بہت پریشان رہنے لگے۔ کئی دن گزر گئے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے، دو فرشتے آئے، ایک سر کی جانب کھڑا ہوا اور ایک پیروں کی جانب۔ ایک سر کی جانب کھڑا ہوا اور ایک پیروں کی جانب۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید ابن اعصم نے۔ پھر پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ کس چیز میں کیا ہے؟ تو کہا کھجور کے خوشے میں، کھجور کے خوشے میں جو بئر زروان میں ہے۔ جو بئر زروان میں ہے۔ اور یہ خواب ختم ہو گیا۔ آپ جب بیدار ہوئے، آپ جب بیدار ہوئے تو چند صحابہ اکرام کو کنویں کی طرف بھیجا۔ چند صحابہ اکرام کو کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اتر کے وہ پتھر کے نیچے سے خوشہ نکالا، پتھر کے نیچے سے وہ خوشہ نکالا اور اس کے اندر سے بال نکلے، اس کے اندر سے بال نکلے۔ وہ لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ آپ کی خدمت میں آئے۔ اس موقع پر یہ دو صورتیں آپ پہ اتاری گئی۔ اس موقع پر یہ دو صورتیں آپ پہ اتاری گئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آپ ایک ایک آیت پڑھنے لگے، آپ ایک ایک آیت پڑھنے لگے اور وہ گرہیں کھلنے لگ گئی، جو بالوں پر گرہیں لگی تھی، آپ ایک ایک آیت پڑھنے لگے اور وہ گرہیں کھلنے لگی۔ تو کل 11 گرہیں تھی، کل 11 گرہیں تھیں، اور ان دو صورتوں کی آیات بھی ملا کر 11 ہیں۔ آپ بھی غور کر لیں، سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورۃ الناس میں 6 آیتیں۔ تو ہر آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگ گئی۔ اور جیسے ہی آپ نے آخری آیت پڑھی
جیسے ہی آپ نے آخری آیت پڑھی تو آخری گرہ کھل گئی. آخری گرہ کھل گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا لگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا لگا کہ میرا جسم جو بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا. کہ میرا جسم جو بندھا ہوا تھا، یعنی گویا کہ رسیوں سے اس کو باندھا ہوا تھا، وہ کھل گیا. تو یہ ہے ان دو صورتوں کا شان نزول. تو یہ بہت ہی اہم ترین صورتیں ہیں، اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا، اس کی تکلیف بھی ہوئی، اور کرنے والے یہودی تھے جو حسد کی وجہ سے، اس لیے کہ سحر اور جادو کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا یہ حسد کی وجہ سے ہی عام طور پہ ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا کسی سے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی کیا، اس کا نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کو یہ دو صورتیں دے دی جو قیامت تک امت کے لیے ایک وظیفہ بن گئی. تو اس لیے ان دو صورتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی اثرات ہے، سحر ہے، جادو ہے، کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے، تعویذات کر دیے ہیں، فلاں کر دیا ہے. تو انسان ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے. علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد دو صورتیں پڑھ کر پھر پورے جسم پہ پھونک دے، یا ہاتھ پہ پھونک کر جسم پہ پھیر دے. اور اگر دن میں نہ ہو تو کم از کم رات کو پھر یہ صورتیں ان کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملا دی جائے، اور تینوں صورتیں تین تین مرتبہ پڑھ کے پھر پورے جسم پر دم کیا جائے. تو اس سے نظر بد ہے، سحر ہے، آسیب ہے، جادو ہے، حسد ہے، اس ساری جتنی موذی چیزیں ہیں یہ انسان کے جسم سے بالکل دور ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان صورتوں کی تلاوت کا اور اس کو بطور وظیفہ پڑھنے کا اہتمام لازماً ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اپنے معمولات کا حصہ بنائے. ہمارے سیکھنے کا اور اس طالب علمی کا مقصد یہ ہے کہ جو بات دین کی ہمارے سامنے آ جائے اور جس سے ہمیں اور امت کو فائدہ ہو، اس کو ہم اپنے عمل کے اندر لے آئیں. تو خود بھی اس پر عمل کریں، گھر میں بھی جا کر ان دو صورتوں کی اہمیت بتائیں اور ترغیب بھی دیں، تاکہ یہ وہ وظائف ہے جو صحیح طریقہ علاج ہے. تو بہرحال یہ شان نزول تھا. اب رہ گئی صورتوں کا ترجمہ وغیرہ، تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اب سال دوم کا سبق شروع کرتے ہیں. السلام علیکم.